بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن پارہ 24۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازشوں کے جواب میں آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے۔ کفار کو تنبیہ: جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے ہی بالادست رہنے والے ہیں۔ سورہ مومن کا دوسرا نام غافر ہے۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو پڑھنا ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں سے پھل کھانا۔ جتنی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو الحوامین کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب حوامین کی صورتوں پہ آتے تو فرماتے: گویا جنت کے باغوں میں پھر رہا ہوں۔ نیک اعمال کرتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، جو دوسروں کو نیکی کی بات سکھانے والے، جو دوسروں کے لیے دعا کریں، اور سحری کھانے والے کے لیے۔ دین کے کام کے لیے تڑپ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ مومن جنت میں جا کر کہے گا: میرے ماں باپ میری اولاد کے در ہیں۔ جواب ملے گا: ان کی نیکیاں اتنی نہیں تھیں کہ وہ اس درجے پر پہنچتے۔ تو یہ کہے گا: میں نے تو اپنے اور ان سب کے لیے عمل کیے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے ساتھ درجے تک پہنچا دے گا۔ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہو۔ بہت ممکن ہے کہ تم کسی ایسے وقت دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی افسوس کرنا نہ پڑے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومن۔ حامیم: اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک باغ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں سورہ مومن پڑھنا شروع کر دی۔ جب ہی میں نے غافری ذنبی کہا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی: یا غافری ذنبی اغفر لی۔ جب ہی میں نے شدید العقاب کہا تو آواز آئی: یا شدید العقاب لا تعاقبنی۔ اب جو پیچھے سے آواز آئی کہ ان آیات کا یہ جواب دو، تو میں نے یہ ساتھ ہی پڑھا۔ جب ہی میری نماز ختم ہوئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو جو باؤنڈری وال تھا اس کا باغ کا، اس کے گیٹ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کے ان کو کہا ادھر کہ ادھر کوئی کون آیا تھا؟ تو وہ کہتے نہیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا فرشتہ تھا جسے بتایا کہ جب بھی تم یہ پڑھو گناہ معاف کرنے والا تو ساتھ کہو، یعنی قرآن ہم سے ہم سوالوں میں جواب بھی مانگتا ہے، کہو کہ اے گناہ معاف کرنے والے میرے گناہ بھی معاف کر دے، آمین۔ جب یہ پڑھو سخت سزا دینے والا تو کہو اے سخت سزا دینے والے مجھے سخت سزا سے بچا لے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ خود گائیڈ کرتے ہیں ان کو جو اللہ کے رستے میں چلنے والے اور متلاشی ہیں راہ حق کے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر جس پر ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیہیویئر تھا قوم کا، اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے رویے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں
ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے نوح کی مثال بار بار دی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ طویل عرصہ اور سب سے زیادہ استقامت تو سارے پیغمبروں میں تھی الحمدللہ، سوائے ایک تھوڑی سی غلطی جو حضرت یونس نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا اس لیے زیادہ تذکرہ لا رہے ہیں کہ ان کی استقامت کو دیکھ کر کے اور ان کی قوم کے نیگیٹو جو بیہیویئر تھا اس کو دیکھ کر اتنا ظالمانہ تھا کہ جسے بڑی، ایک ہوتا ہے نا برا کہنا، ایک ہوتا ہے توہین آمیز اذیت دینے والا رویہ، اس قوم کا یہ رویہ تھا۔ اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کنا جگرا سے نود، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ قوم کی اتنی اذیت ناک سلوک کو برداشت کرتا ہوا وہ مسلسل سفر کر رہا ہے اور راتوں اور دن میں رحمان کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کی زندگی کو دیکھ کر کے تو سارے یہ احساس لو کہ الحمدللہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں کیسے استقامت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت ترین آیات قرآن کی۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد اور تسبیح اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بے حد و حساب فرشتے جو ہر لمحے تسبیح اور تحلیل میں لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو فرماتے ہیں یہ کچھ آپ اوپر چر کی آواز سن رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے نہیں سر ہمیں تو نہیں سنا رہی دری۔ پیارے نبی فرمایا آسمان کیوں چر نہ کرے؟ پورے آسمان پر ایک چپا جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود میں حالت میں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، او رب رحمان، وہ شانوں والا آقا، اس کو میری اور آپ کی تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، میرے رب یہ آپ کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ، اگر ہمارے پاس یہ سرمایہ نہ ہوا تو پھر ہم کل نامراد لوگوں میں ہوں گے۔ آج جو ہم دوڑ دوڑ کے تو کچھ تیری خوشنودی خرید لیں گے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تو کل کی اللہ اچھی گواہی بنا لے گا، اللہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو شان اپنے رب کی جس کو تم لوگ جھٹلا رہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی خود اپنے لیے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اس کے لیے مغفرت شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھو کتنا بڑا اعزاز اور ریوارڈ ہے اس بندے کے لیے جو پلٹتا ہے رحمان کی طرف اور توبہ کرتا ہے، کہ اللہ پھر اس کی توبہ کا اتنا اعلیٰ قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ مخلوق بھی ان کے لیے توبہ اللہ کے حق میں سفارشی بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خوش بختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے رحمان سے استغفار کی اور وہ پھر فرشتوں کی طرف سے سبحان اللہ سفارش کے مستحق ہوئے۔ یہ بڑی خوش بختی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ جل منہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جن کے لیے سفارش رحمان کے دربار میں فرشتے کر رہے اللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم نے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حال ہے جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔
اب اللہ وارننگ کے بعد اپنے احسانات بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ کہیں آ کے جو یہ انسان نادان انسان، اس کی جو عقل پلٹ آئے، صحیح شعور اس کو آ جائے، صحیح سمجھ آ جائے، اور صحیح رستے پر چلنے کے لیے اس کے اندر کوئی تھوڑا کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ تھوڑا یہ جان لے کہ میں غلط جا رہا ہوں، تو اللہ مختلف انداز سے انسان کو جگانے کے لیے، یہ رب کی محنت ہے اپنے بندے کے ساتھ، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محنت کرتی ہے۔ بھائی ماں کو تو کوئی غرض ہوگی بچے سے، لیکن رب کو کیا غرض ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے 99 ماؤں کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور میں بالکل بھی کسی بندے اپنے کو جہنم میں گرانا نہیں چاہتا، میں ارحم الراحمین ہوں۔ تو ہمیں اللہ کی، وہ جو اللہ نے کہا میری قدر کا حق ہی نہیں ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر کے صحیح اس کا فہم دے دے، اور صحیح رب کی قدردانی کرنے والا بنا دے۔ ہائے وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اب یہاں رزق کیا ہے؟ دنیا کی ساری ہی نعمتیں خدا کا رزق ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی، ایک وجود دیا، اس کا پورا سسٹم میرے اللہ نے چلایا زندگی کے ساتھ، اور پھر اس کی ہر ضرورت کو اللہ نے پورا کرنے کا نظام دنیا میں فٹ کر دیا۔ دیکھو انسان بنانا اور پھر اس کے لیے اتنی کائنات بنانا، اس محسن کے جب قدردان نہیں ہوتے تو پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ سبحان اللہ۔ رجوع اللہ اصل سرمایہ ہے انسان کا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور وطل اس کا تھام لیا، اللہ اکبر، انہیں دنیا آخرت کے دونوں ہی خزانے سمیٹ لیے۔ وہ بلند درجوں والا مال کی عرش ہے، اپنے مدوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پر کل سارے لوگ ننگے ہو گئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ ننگے ہو گئے، کتنا وحشتناک بات لگتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سب لوگ ننگے ہوں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ کوئی کسی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا وحشتناک وہ منظر ہوگا۔ ہائے اللہ ہمیں اس سے بچا لینا، اللہ ہمیں اس سے بچا لینا، میرے اللہ ان وحشتوں سے ہمیں بچا لینا۔ اس کتاب اللہ کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے دامن میں رحمت میں لے لینا میرے اللہ۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ سبحان اللہ۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا تو اس نے کی تھی۔ آج جو کما رہے ہیں آپ الحمدللہ، اللہ کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑے لگا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، راتوں میں قیام کر رہے ہیں، یہ آپ کی بہترین کمائی الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ یقین حق، کوئی بات بھی یقین کیسے نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو کتاب اللہ بات کہتی ہے اس پہ یقین حق سے کہہ سکتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہمیں ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری خلاصوں کو پسند، ہمارے اعمال میں بے شک کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل تیری محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر تیری ہستی کے لیے کتنا ہی خلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت و اخلاص کو پسند کر لینا اور ہمارے اعمال کی کمزوریوں سے درگزر کرنا۔ کوئی بھی نہ نماز ساری زندگی تیرے معیار پہ پڑی اور نہ کوئی عمل تیرے معیار مقصود پہ ہو سکا میرے مالک، بس تمہاری اس غلطی کو، اس کمزوری کو معاف کر دینا، اور اللہ ہماری محبتوں کو قبول کر کے ہمیں سرخرو کر دینا اللہ، اور ان سخت اوقات میں ہماری خاص مدد کرنا اپنے دامن رحمت میں لے کر کے۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے مگا رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دیکھو جب غم حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ فیلنگز انسان محسوس کر سکتا ہے۔
کہ کبھی بھی زندگی میں خبر کوئی حادثہ ایسا حادثہ آ جائے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو، تو کس طرح ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور کس طرح ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور کس طرح پھر ہم اپنے اندر ہی اندر اپنے غموں کو جذب کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھیانک نقشہ کھینچ کر کے تو بتایا کل ایسا ہوگا تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لوگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو تم اعمال کر رہے ہو بھیا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تمہاری نگاہ کا نگاہ کی چوری کیا ہے کہ ہم ایسے سیدھا دیکھنے کی بجائے آنکھ ادھر ٹیڑھا کر کے سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تم اپنی نگاہ کو سیدھا دیکھنے کی بجائے کنکھی سے کسی کو دیکھتے ہو، تو یہ نگاہ کی چوری تک میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے سوائے رحمان کے اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا کسی کے اندر کیا ہے۔ اتنا باریک بین رب، اتنا لطیف رب، اتنا تمہارے ایکشنز کو، تمہاری زندگی کے ہر عمل کو، تمہارے قول و فعل کو، اور تمہارے اعضاء کے ہر جو اس کا شو کر رہا ہے ایکشن، اس کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اور کیسے اس کے لیے بجا کافر کے لیے تو بھیا ہر جو اس کی چھوٹی چھوٹی بات ہے، بڑی بڑی بات اس کی سزا ہوگی، لیکن مومن سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کی توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ معافی دیا جاتے ہیں۔ الحمدللہ، تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے ساتھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو ہمارے درگزر بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں ہمارے معافی مانگنے پر۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب بینات کیا ہے؟ نشانیاں۔ ہر رسول اللہ کی طرف سے عظیم نشانیاں لے کے آیا اپنی سچائی کی۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لے جی موسیٰ نے یہ دکھایا، عصا دکھایا، ہاتھ دکھایا، عیسیٰ نے یہ دکھایا، تو آپ بھی کچھ ایسا کا دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ اور کسی پیغمبر کو نہ دیا، کہ ایک وہ انسان جو الف بے پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، اپنا نام لکھ نہیں سکتا، اس کو اتنی عظیم کتاب اللہ دیتے ہیں، اس کے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں۔ مثال کے طور آپ سورہ بقرہ ہی لگا لیں، جو کب شروع ہوئی اور کب زندگی کے آخری سفر تک وہ اترتی رہی، وہ کب سنائی گئی اور کب کب اس کی کون سی آیات اتری، لیکن اللہ کا یہ عظیم معجزہ کہ قلب اطہر پر اس کو وہ ترتیب دی گئی جو اس وقت ہماری کتاب میں ہے، اور پھر سبحان اللہ سنایا اور طرح سے گیا اور لکھایا کتاب اللہ لوح محفوظ کے مطابق قرآن عظیم میں لکھا گیا۔ تو قرآن بذات خود کائنات کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ انسان ذرا پرکھے، ہم ایک بات سن رہے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر بعد کو کہے کہ ہاں جی کیا بلا بھولا، کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا، تو ہم ایسی چیز بات نہیں دہرا سکتے، ناممکن۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ کہ سالوں سالوں میں جو باتیں اتری، کبھی کبھار میں ان کی ترتیب کو اتنے حسن و جمال سے سینہ اقدس کے اندر ترتیب دے کر تو کاغذوں میں اتارا گیا۔ یہ سب سے بڑا کائنات کا معجزہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ اب جو بھی بدبخت انسان دنیا میں قوت پکڑتا ہے اور دوسروں پہ ظلم کرتا ہے اپنے اقتدار کی شو میں، اب یہ کل کا فرعون تھا، آج کے بھی اقتداروں والے فرعون ہی ہیں، طرح ان کی طبیعت کے خلاف کو تو وہ بندہ مار کے وہ پھینکتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ جس طرح کی بھی سازشیں جو انسان کرتا ہے اپنے اقتداروں کو محفوظ کرنے کے لیے، جو بھی کرسی پہ آتا ہے وہ دشمنوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا بھائی میں جس کو مار رہا ہوں تو وہ اس کا مجھے کل حساب دینا پڑنا ہے. تو یہ شروع سے چلی آ رہی چیز. ہم کہیں لو جی فرعون کے زمانے میں ایسا ہوا تو اب ختم ہو گیا. نو، ایسا نہیں ہے. ہر دور میں ایسا چلتا ہے، کم یا زیادہ کی شکل میں. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ غور نہیں کر رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ اور اس کا حساب تمہیں کل دینا پڑے گا. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یا اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. سبحان اللہ. انی اوذتو بربی و ربکم. یہ کیا ہے؟ پناہ لینے کی بہترین دعا، بہترین خزانہ، بہترین قوت. اس لیے کہ آپ دو کو کمپیریزن کریں، ایک طرف فرعون وقت کا سب سے بڑا حاکم، ایک طرف موسیٰ جو کمزور ترین حالت میں. کمزور ترین حالت کیوں تھی؟ ایک تو یہ کہ اس سے قتل ہوا تھا، یہ نہیں کہ مجرم کی حیثیت سے وہ سامنے آ رہا ہے، اس پہ بھی اس کو کچھ سزا دے سکتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اس کو اس نے پالا، احسان کیا اور اس نے اس کے بغاوت کی اور اس کی ڈائریکٹ سے حکومت کو وہ ہٹ کر رہا ہے. تو اب اس کی نظر میں فرعون کے نظر سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ میں نے ان کا بندہ مارا، وہ مجھے مار دیں گے تو میرے زبان بھی ظاہر ہے طاقت کو سامنے دیکھ کر کے تو میں ذرا لڑک سکتا ہوں، زبان میری فرون میں چل نہیں سکتی پیغام دینے کے لیے. تو اللہ نے پھر رب اشرح لی دعا دی کہ اس سے تیرا سینہ مضبوط ہوگا، تیری زبان میں روانی آئے گی، تو اپنی بات اتنے وقار سے کر سکے گا الحمدللہ کہ اگلا جو ہے وہ دب جائے گا، امپریس ہو جائے گا. اب جب یہ سامنے آتے ہیں تو پھر اب وہ پھر اپنے احسانات جلاتا ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ طاقت میری ہے، تیری کیا جرت کہ تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پھر اب تعالیٰ نے یہ ان پہ وحی کی کہ کہہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی. اب یہ وہ دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور یہ کہ اس دعا کی برکت سے بڑے دشمن کو بھی اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب دیکھو ہماری خواتین سیر کر رہی ہیں، ان کو کوئی چور پڑ گیا ادھر، اس کا کانٹا اتار کے لے گیا، اس کا فلانا نقصان کر کے پرس چھین کے لے گیا. کبھی کاش کہ یہ دعا ہمیں یاد ہو اور ہم یہ جانتے ہوں قرآن کی ڈائگنوسڈ نعمتیں کہ کس وقت میں تمہیں کیا پڑھنا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ حکیم کلام ہماری زندگیوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا نعمتیں ہمیں دے رہا ہے. تو قرآن سے ہم ان ٹچ جو نہیں ہے اس کا یہ نقصان ہماری زندگی میں کہ جو تحفظ والی چیزیں ہم خود اپنا تحفظ نہیں پڑھ رہے. کوئی بھی دشمن سامنے نظر آئے آپ اسے پڑھیں، الحمدللہ گارنٹیڈ والی بات ہے کہ کوئی بھی تو آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا. اس لیے ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے اور یہ ہماری زبان میں آنی بھی چاہیے. نہیں کہ جب ہم کسی خوف کو دیکھیں تو ہم اتنے گھبرائیں کہ ہم بولی گئی جی دعا پتہ نہیں کی سی، تو جب پڑھتے رہیں تو یاد رہے گی الحمدللہ. تو یہ خزانے ہیں قرآن کے جن کو ہمیں سینے میں بھی محفوظ کرنا ہے اور زبانوں پہ جاری رکھنا ہے تاکہ مشکل کے وقت یہ ہمارے کام آئیں. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، مگر اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا ہائے وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا. اب دیکھو کہ جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان پر جب عذاب آئے تو انہوں آگے سے چیخے چلائے توبہ کی استغفار کی، بالکل بھی وہ استغفار کا وقت ہی نہیں پھر رہتا. اتنا کچھ جو تمہارے اور دیکھو ارض القرآن میں یعنی جتنے جگہوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان میں یہ سارے واقعات ہوئے جو کتاب اللہ بتا رہی ہے، اور یہ سارے متعلقہ تھے انہی لوگوں سے، عربوں سے ہی. اب ہم لوگ تو یہاں عجم میں بیٹھے
ہم بات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم اجمی ہیں تو ہم تیری کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ الحمدللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ واقعات کیا ہے، یہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. ان کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ عرب ہو کر تو اور اپنی زبان کی کتاب کو بھی وہ نہ سمجھ پائے، ان کے سینوں میں نہ اتری، ان کو اس نے ہدایت نہ دی، انہوں نے کیوں اس پہ تفکر نہ کیا میرے اللہ؟ کیا تھا ان کو؟ بس وہی یہ تکبر تھا، حسد تھا، یہ اتنی ظالم چیزیں ہیں. عاجزی سکھاتی ہے سارا کچھ، تکبر سارا کچھ چھین لیتا ہے. کس سے چھینا تھا؟ شیطان سے. ہمارے باپ کی عاجزی نے پھر درجے دلا دیے، پیغمبر بنا دیا الحمدللہ، اور جنت کا وارث بنا دیا. تو یہ اس سے پیغام ملتے ہیں. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. آئے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. ہے جیسے اللہ کو کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح اللہ سے غم اور دکھ میں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ابھی یہ باتیں بہت دور کی نہ ہم سمجھیں، اپنی آج کی پریکٹیکل لائف میں ہی لے لیں کہ ہم پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی پر مصیبت کا لمبا عرصہ ہو جائے تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ دھوکے کا گھر دنیا، یہ بے وفائی کی دنیا. تو ہم اسی سے دل لگائے بیٹھے ہیں اور اصل سچائی کو بھولے بیٹھے ہیں. نہ آج کوئی کام آنے والا ہے اور نہ کم واللہ ایک ہی کام آنے والا اور ایک مضبوط سہارا تیرا رب ہے. سچ یہ ہے جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. وہی ہم نے پڑھا نا پیچھے، اصل چیز جو سی ہے، جو سینے کی روشنی چھیننے والی اور باطن کو سیاہ کرنے والی، وہ کیا ہے؟ متکبر ہونا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر آئی کے دانا بھی اگر کسی سینے میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو عاجز کر دے، ہمیں عاجز کر دے، ہمارے قول و فعل میں عاجزی ڈال دے اللہ تعالیٰ. اور کبھی بھی ہم کوئی بات کرتے ہوئے میں نہ کریں، کیونکہ میں لفظ جو انسان کے اندر وہ غلطی ڈالتا ہے. یا اللہ ہمیں کچھ ایسا سا بنا دے جو تجھے پسند ہو میرے مولا. فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. اب فرعون دنیا میں بڑے بڑے متکبر آئے. سب سے نمبر 1 متکبر یہ فرعون تھا. ہائے اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو اس سے ظالمانہ سٹیج پہ کھڑا کر لیتا ہے جبکہ اس کے اندر پوری کمزوریاں موجود ہوتی ہیں. بھائی اس کو کھانے کی ضرورت تھی، اس کو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت تھی، اس کو واش روم جانے کی بھی ضرورت تھی، جب بیمار ہوتا تو اس کو دوائی کی بھی ضرورت تھی، زندگی کی سردی گرمی سے بچنے کے لیے بھی چیزوں کی ضرورت تھی. پھر کہاں سے اس کے دماغ میں آئے میں خدا ہوں؟ یہ دیکھیں کہ انسان ایسا ظالم اور جاہل ہے، سب کمزوریوں کے باوجود اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر لیتا ہے. اور اسی کو اللہ نے ظلم قرار دیا کہ خود تم اپنی جگہ پہ خود کھڑے نہیں رہو. جو میری اوقات ہے میں عبد بن کے نہ جیوں بلکہ متکبر بن کے جیوں، تو یہ میری تباہی ہے. وہ شخص
جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یعنی ہر دور کے اندر جو ہے کہیں کہیں سے کوئی نہ ایمان والا نکل آتا ہے اور الحمدللہ وہ اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ساری امت ہی نبوت کا فریضہ لیے ہوئے ہے، تو تم جہاں کہیں جہاں بھی ہو ہر حال میں تم کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے رہنا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ اس بندے کی بات سے ہمیں پیغام مل رہا ہے۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ ہائے، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے دیکھ یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ یہ کہ ہمیں ہر لمحے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ نگران بھی ہے اور نگہبان بھی ہے، اور وہ اللہ جو اتنا ہم پر مہربان ہے، جب ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں میں چلتے ہیں تو خود اللہ کو بھی اس پر دکھ آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا ماں کی اور خدا کی، کہ ماں ایک درجن درختی ہے اور اللہ 99 ماؤں کی، یہ ایک تمثیل دی گئی ہے کہ دیکھو اگر مہربانی کی کوئی اپنے اگزامپل دیکھنی ہے تو اب ماں کو دیکھ لو۔ ایک ماں جو اپنے خون جگر سے بچہ پالتی ہے، اپنے سارے جذبات و احساسات، اپنی جوانی، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا پورا محبتوں کا فوکس بچے پہ ڈال دیتی ہے، اور ایک ہی ہماری زندگی کا مقصد آ جاتا ہے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے، یہ دھوکے کے گھر میں ہم کس طرح سے اصلی محبتوں سے ہٹ کر کے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مال اولاد فتنہ ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ لوگوں کو آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی ہٹا کے ادھر ادھر کرتی ہے وہ فتنہ ہوتی ہے۔ ہماری ساری محبتوں کا مستحق صرف ہمارا رب ہے، ہمارا دل رب کا گھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تیرا پورا جسے میں نے تیرے لیے بنایا، یہ لوتھڑا میرے لیے ہے۔ اللہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس لوتھڑے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی جگہ ہم ڈالیں۔ ہاں، ساری دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں، یہ میرے اللہ کو پسند ہے اور اسی سے ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن یہ جو ڈائریکٹ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے خواہش نفس میں محبتوں کے میں ڈوب جاتے ہیں تو ہمارے لیے کل کا سخت امتحان بن جاتا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف چلیں، آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف چلی۔ اب یہاں دیکھیں، ایک مومن سامنے آتا ہے، یہ کون مومن ہے؟ یہ جو فرعون ہے نا اس کا ایک جرنیل ہے۔ اب وہ اگر کوئی گستاخی کرے تو کہتے ہیں پکڑ اسے مار دو، بھائی اس کی جرت کہ میرے سامنے بولا ہے، بادشاہ یہی کہتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں چونکہ وہ ایک پاورفل بندہ تھا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی، اب ان لوگوں کو ڈائریکٹ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، تو اب کیا کرنا شروع کر دیا، چالیں چلنی شروع کر دی کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے، کس طرح سے رستے سے ہٹایا جائے، یعنی اس طرح پتہ بھی نہ چلے اور یہ بندہ بھی ختم ہو جائے ہمارا مخالف۔ اللہ ان کی بات کے جواب میں فرما رہے ہیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سارے فرعون ساری قوتیں ایک طرف ہو جائیں، رب نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اتنی قوت پوری کابینہ جو تھی فرعون کی وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی، خود فرعون بھی خلاف ہو گیا۔ اب کتنی بڑی پاور ایک طرف تھی اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو اتنی پاوروں میں بھی میں کس طرح اپنے بندوں کو بچاتا ہوں، کیونکہ اصل طاقت تو میرے اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ نہ مارے تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ نقصان نہ دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ایمانوں کو بڑھا یہ رہے ہیں۔
اگر تمہارے اندر ایمان ہے، قوت ہے، الحمدللہ، تو اللہ کے لیے اسٹینڈ لو اور اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی کابینہ، وہی وزراء جو اس کے لیے بری چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ کے دھر لیا۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھو اس تاریخ دنیا کے اندر اس ظالمانہ کے ایک بندہ اٹھتا ہے، جنت خرید لیتا ہے، تو وہ سارے کیا جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ یعنی اتنا تکلیف دے وہ جہنم کا عذاب ہوگا کہ انسان ترسے گا کہ کوئی ایک دن ہی سکون مل جائے۔ تو پھر جو خود کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے تو پھر اہلکاروں کے کہہ کے سفارشیں بنانے کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اخارت ہی جانے والی ہے۔ آج وہ دعائیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین نعمت ہیں، ہائے اللہ یہی دعائیں کل جب انسان کرے گا کافر تو بیکار ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں آج دعا کر کے مجھ کو منا لو۔ رب کہہ رہا ہے آج دعاؤں کا دن ہے انسان، ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، کسی ایک بندے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ آج توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتاب قرآن جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہدایت اور نصیحت۔ اور موسیٰ کی کتاب بھی کیا تھی؟ ہدایت اور نصیحت۔ اور اسی میں سے جو ہم نے وہ 10 کمانڈمنٹس پڑھے پیچھے، وہ انہیں کی کتاب سے لیے گئے تھے۔ یعنی جو بیسکس ہیں پیغمبروں کے پیغامات کی وہ ایک ہی ہیں سب کی، تھوڑا تھوڑا شریعتوں میں فرق ہے ورنہ اصل چیزیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بھیجی ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا عظیم پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان کیا ہے؟ رحمان کی پناہ انسان کے لیے۔ اور اللہ نے اور بھی قرآن میں بتایا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین والی دعا۔ جب کوئی انسان، یہ پیچھے ہم نے یہ جو پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ پناہ کی دعا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو سی خزانہ ہے کہ کوئی بندہ میری پناہ مانگ لیتا ہے تو الحمدللہ تحفظ میں آ جاتا ہے، ایک مضبوط حصار میں آ جاتا ہے، ایک مضبوط سہارا وہ تھام لیتا ہے۔ جو کوئی رب رحمان کی پناہ میں آ جاتا ہے اب اس کے لیے الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس لیے کتاب اللہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا قرآن نے کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لیا کرو۔ یعنی رحمان کے پناہ وہ مضبوط قلعہ ہے الحمدللہ جو انسان کو دنیا کی ساری تکالیف، پریشانیوں اور نقصانات سے بچانے والا بہترین الحمدللہ پناہ گاہ۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
اب یہ قیامت جون سی ہے، موت ہر بندے کی قیامت ہے، جب کوئی مر گیا اس کی قیامت آ گئی. اس سچائی کو ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت جب کسی کی آتی ہے تو الحمدللہ ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک بستی دنیا کے اندر سب اسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کوئی چیز آتی ہے جو نظر نہیں آتی، فرشتہ، اور کس طرح انسان کو توڑ کر کے اس کی روح کو نکال کے لے جاتی ہے، کس طرح انسان کو پھر لٹکتا پیچھے چھوڑ کر بے جان چلا جاتا ہے. یہ سچائی دیکھ کر بھی ہم نہیں مان رہے کہ آخر اس انسان کا، اس کائنات کا انجام کیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہر روز چیزیں دکھائیں، وہ اگر کوئی اس سے سمجھ نہیں دے تو اللہ کہہ رہے یہ اندھا ہے، یہ اندھے کو چھوڑ دو، اب اسے سمجھ نہیں آئے گی، اسے سمجھ بعد جہنم دیکھ کے ہی آئے گی. تو ہر عرب کہتا ہے، اب جو ایمان والے ہیں وہ جب کوئی مرتا ہے تو ان کے ایمان میں یہ آتی ہے کہ ہاں میں بھی جانے والا ہوں. وہ کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دنیا بھائی چھوڑنے کا گھر ہے، یہاں رہنے کا گھر نہیں ہے، مجھے کل میری بھی باری آ سکتی ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ اکبر. تو ایک ہی چیز، ایک کے لیے نصیحت ہے اور ایک کے لیے اندھا پن. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. سبحان اللہ. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے. دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے. اسی لیے ہماری جو ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ جو رمضان ہے یہ ایکچوئل کیا ہے، دعاؤں کا مہینہ. اور دعا کو عبادت کا مغز کیوں قرار دیا گیا کہ ہماری پوری نماز دعائیں ہیں الحمدللہ، اور قرآن نے ہمیں بے حساب دعائیں سکھا دی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا ہمیں دعائیں سکھا دی. یعنی اصلاً جو چیز مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے اس احساس کے ساتھ کہ میں محتاج ہوں، وہ میرا آقا ہے، میں عبد ہوں، وہ میرا معبود ہے. اور دعائیں جو انسان کے اندر چیز ہوتی ہے نا، محتاجی، وہ شو کرتی ہے، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے محتاج ہے، تو غنی آقا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو معافی دینے والا اور ہم معافی مانگنے والے، ہم غلط کار اور تو اعلیٰ ذات ہستی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا دعا، وہ اللہ کے ساتھ ایسا خوبصورتی سے جوڑتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نئی چیز، نیا نور، نئی رحمت، نئی برکت پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کا ایمان سٹیبل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہم ہر لمحے دعائیں کرتے رہے. اب یہ دیکھو کسی اور سے ایک سے دو بار چیز مانگو تو وہ بیزار ہو جاتا، تو کہتا ہے اس کی تو عادت ہی منگنا ہی ہے. ایک واحد رب ہے جسے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. جتنا کوئی زیادہ مانگتا ہے اللہ اتنا خود زیادہ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے اور ہمیں قبول بھی فرما. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کا بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہاں سے بہکے جا رہے ہو، بلکہ کیا کہہ رہے، بہکائے جا رہے ہو. کوئی ضرور ہے جو تمہیں صحیح رستے سے موڑ رہا ہے، کوئی ضرور طاقت ہے جو تمہاری سینس کو سلب کی جا رہی ہے. اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ شیطان، نفس اور معاشرے کے گندے لوگ. وہ اب ہم کیسے بہکتے ہیں؟ اچھا جی، کتاب اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پاس ایک گانا آ گیا، ہم نے اسے چھوڑا، وہ کہا اچھا سر اس کو بھی تھوڑا دیکھے وہ کیا کہہ رہا ہے، گانا سننے لگ گئے. اب جو گانا لانے والا اور اس کی تیاری کرنے والا، پچھلے ہم نے پڑھا کیا تھا کہ یہ شاعر جو ہے یہ اپنے خواہش اور اپنے مال بنانے کے لیے بہکاتے ہیں انسانوں کو، تو ان کے لیے کتنا برا ٹھکانا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو اصل لائن سے لوگوں کو نیکی سے اکھاڑ کر کے غلط طرز سے لے جانے والے. کل تو کل تھے، آج بھی بہت ہے بھائی. آج بھی پورا جو کفریہ قوت ہے وہ کہتی ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، اور مسلمان خود بھی ایسے ہیں اللہ خیر کرے کہ جو وہ کچھ سامنے لا کر کے دکھا رہے ہیں جو ہمیں ہماری اصل سے اکھیڑتی ہے اور اٹریکشن دیتے ہیں ہمیں دنیا کی. انجوائے کرو جی، انجوائے کرو، اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ پاک جی، جتنی انجوائمنٹ آپ کے قرآن کے اندر ہے، جتنی خوبصورت فلم دیکھ کہانیوں کو ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ کون سی کہانی میرے رب نے جو قرآن میں نہیں ڈالی؟
کون سی حسن و جمال والی سٹوری ہے جو میرے اللہ نے ہمیں نہیں سنائی؟ کیا جنت کی کہانیاں، کیا جہنم کی کہانیاں، کیا آدم سے لے کے آج تک کے پیغمبروں کی کہانیاں. بھائی اس سے انٹرسٹنگ بھی کوئی اور سٹوری ہو سکتی ہے؟ تو اے کاش کہ ہم سمجھ لیں کہ ہاں جی ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس سے نصیحت ملتی ہے. بھیا نصیحت تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے قرآن ہے، نصیحت صرف قرآن ہے، نصیحت صرف قرآن ہے. تم نے پھر ڈراموں میں نصیحت کیسے لے لی؟ تو یہاں جی جو بہکانے والے لوگ ہیں یہ آج بھی موجود ہیں، یہ آج بھی قرآن ہمیں وارننگ کر رہا ہے، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو. اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ سے ذرا بھی ہٹ کر دیکھیں تو آپ کو فوراً شیطان اپنی گرفت میں لے لے گا. آیت تدبر. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شک فی ذالک، الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات، اپنی عظیم کاریگری، اپنے وہ کچھ جو اس نے انسان کو بنا کر کے اس کے لیے بنایا، یہ اللہ شو کر رہا ہے کہ میں تمہارا رب پروردگاری نہیں ہوں، میں تمہارا محسن بھی ہوں. اور یہ دیکھو میری کائنات میں کتنا حسن و جمال ہے، کس طرح میں کائنات کی ہر وہ چیز ویسے بنا دی جیسے انسان کی ضرورت ہے، جس ہر چیز سے انسان کو راحت ملے. کہیں اس کو اب زمین بنا کر کے اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین جو ہے لڑک نہ لے کے انسان کو. اب جب زلزلہ آتا ہے کیا ہماری حالت ہوتی ہے؟ تو ہماری زمین زلزلے میں نہ رہے، میرا بدن سکون تو نہیں کیسے زندگی گزار سکے. یہ اللہ تعالیٰ اور آسمان کا اوپر جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فٹ کیا ہے، یہ ایک بڑی ہی گہری، اللہ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ کائنات میں ہر لمحے یہ دیکھے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ زمین بنائی اور اس میں کس طرح حسن و جمال ڈالا میری ضرورتوں کے لیے، اور اس آسمان پر فٹ کیا جو میرے لیے کیلنڈر ہے، میرے لیے سمتیں شو کر رہا ہے، میرے لیے اوقات دے رہا ہے، میری نمازوں کے وقت مجھے بتا رہا ہے، میری زندگی کے ہر مسئلے مجھے اصل روشنی جس کی ضرورت ہے، اگر تاریکی ہو تو زندگی نہیں ہے، وہ دے رہا ہے. یہ نہیں زمین و آسمان کا غور و فکر ہی اللہ کے عظیم رب ہونے کا اور وحدہ لا شریک ہونے کا خود سے کو شو کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے احسانات ہمیں یاد دلا کر کے فرما رہے ہیں کہ بے حساب برکتوں والا وہ کائنات کا رب، سبحان اللہ. یہ برکتیں کہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ کائنات کی سچائی سے. ایک انسان کی زندگی کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں ڈالی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میرے رب کی برکت. تو اللہ کی برکتوں کو پہچان کر کے تو اللہ اکبر. اور یہ کہ تم کو تو کل مر جانا ہے بھائی، تو وہ تو زندہ جاوید ہستی ہے، تو تم اس سے جو جڑو گے الحمدللہ تو کیا ہوگا، دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان. اور یہ یاد رکھو اللہ جب خود ہی کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف عالموں کے رب کے لیے اور سارا شکر اسی کے لیے ہے، تو یہ اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ تم میرے علاوہ دوسروں کے شکریہ نہ ادا کرو. بھائی سب کو تو دینے والا میں ہوں اور شکریہ دوسروں کے، تو اللہ کو یہ سخت ناپسند بات ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بنات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے دینے والا، اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہماری 3 سٹیجز، اب ہر چیز کی 3 سٹیجز ہیں انسانی زندگی کی. اب قرآن عظیم ہم نے پڑھا پہلے 10 پارے، پہلے 10 پارے پہلی سٹیج تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کسی بچے کی تربیت کی جاتی ہے،
سمجھایا جاتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 پاروں میں بتایا، یعنی میچورٹی کے حساب سے بھی اور فہمی لحاظ سے بھی. اگلے 10 آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز کچھ اور تھا، وہ میچورٹی تھی اس کے اندر. تو وہ اس 10 میں جیسے بندے کی بچپن سے جوانی کی سٹیج ہوتی ہے، یہ 10 پارے کا ایسا کچھ انداز تھا. اب آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا انداز کچھ اور ہے، جس میں زیادہ وارننگ جہنم کی نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ اب تم آخری زندگی کی سٹیج میں پہنچ چکے ہو، تو اب تم لوگوں کو ایک دو ٹوک فائنل طریقے سے اپنے کل کی تیاری کا فیصلہ کر لینا چاہیے. یہ آخری حصہ جون سا ہے، یہ ایکچوئل بڑھاپے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. انسان کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا 3 سٹیجز ہیں. قرآن کی بھی 3 سٹیجز ہیں. اور یہ دیکھو رمضان کو بھی اللہ نے 10 کر کے بنایا. تو یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے بڑی خوبصورت طریقے سے انسانی حوالے کے حساب سے، کہ ان 3 سٹیجز میں ہم لوگوں کو اگر بڑھاپے میں بھی آ کے تو عقل نہ آئی تو پھر کیا ہی اندھا پن، پھر تو خرسرین. اور دیکھو پہلی زندگی میں کچھ اور پن ہوتا ہے، بچپنا. دوسری میں جوانی، قوت، لاؤبالی پن اور یہ بڑھاپے میں انسان آٹومیٹکلی سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ پھر وہ پیچھے دنیا کا کم اور آخرت کا زیادہ فکر کرنے والا بن جاتا ہے. کیونکہ اب اس کو معلوم ہے آگے قبر ہے بھائی، تو آگے قبر دیکھ کر کے تو پھر اس کی تیاری میں لگ جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ جو پہلے فرائض تھے وہ اور تھے، جب جوانی آئی بھرپور زندگی آئی پھر اور فرائض تھے. اب جب تیسرا حصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو فراغت بخش دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، زندگی کے معاملات میں اس پر جو بوجھ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ آخرت خرید سکے. اسی لیے قرآن کے آخری حصے کے اندر زیادہ ذکر کیا ہے؟ آخرت کا، جہنم کا، جنت کا، تاکہ انسان سمجھ لے کہ بھیا اب میری سٹیج کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کی سٹیج ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جو تلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا من النار. پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہی رہنا. بہت ہی برا ٹھکانا ہے متکبرین کا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اللہ کا وعدہ بنا کے. اب یہ دیکھیے بہت اذیتناک لمحے ہوتے جب اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ صبر کرو. خدا جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اذیت میں اس وقت ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی جان ان کے لیے گلا دیں گے، اور ان کو اندر اللہ وارننگ کر رہے ہیں کہ بدبختو تم میرے نبی کو دکھ دے کر کے، اذیت دے کر کے تو کل کے دکھوں کو کیوں خرید رہے ہو؟ اب خود ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھاتے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لے پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، میں ان کو ابھی سزا دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہی ہے کہ کل ان کو سزا دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف جانا اور ہمیں بھی انسان کو بھی اللہ کی طرف جانا. اصلاً حساب کا دن کل ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کو نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کو آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے
اور بھی بہت سے منافع ہیں. آیت تدبر ہے یہ لے اوپر اللہ کا انداز بات کرنے کا، نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور نیچے ایک دم سے اللہ کی بات کدھر جاتی ہے؟ اپنے احسانات کی طرف. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. یہ نہیں جانور جو میں نے تمہیں بنا کے دیا دنیا، اور تو اور کائنات پر غور و فکر. ایک جانور پہ غور کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اب ایک نشانی یہ جانور ہے. اب اللہ نے یہ شاہکاریں اور جہازوں کی بات نہیں کی. اس وقت جو کچھ ہے اسی کا تذکرہ کرنا تھا کہ لوگ جانوروں پہ ہی سفر کرتے تھے اور کشتیوں میں پانی میں سفر کرتے تھے. اب ایک جانور کا حوالہ دے کر کے تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ دیکھو ایک جانور کا تم گوشت کھاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو، اس کی کھلڑی سے تم اپنے خیمے بناتے ہو، اپنے پین سردی میں بچنے کے لیے اپنے لباس بناتے ہو. اور ایک جانور کے بھی جو جسم کے حصے ہیں اس کے ہر حصے کا علیحدہ ٹیسٹ ہے. یہ نہیں کبھی تم غور تو کرو خدا کی عطا و بخشوں پر اللہ کے بندو. پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے.